قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے سماعت فرمائیے۔ وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد الرجال قوامون على النساء صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين۔ لائق شد احترام علماء اہل سنت و قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول نجات کے لیے اور پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج محرم الحرام شریف کے 11 روز پروگرام کا یہ چوتھا جلسہ ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ کل میں نے اپنے مختصر بیان میں نماز کے تعلق سے عرض کیا تھا، آج بیان کا عنوان
مذہب اسلام اور مذہب اسلام میں مردوں اور عورتوں کے درجے اور مراتب کا بیان. لیکن حسب معمول سب سے پہلے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک کے چند اشعار عرض کرتا ہوں. اعلی حضرت کی نعت کیا ہوتی ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی پہلو. ان کی نعت پڑھتے جائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 63 سالہ مقدس ظاہری زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے سامنے آتا جائے گا. مولانا ریاض صاحب ناظم اسٹیج اخیر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلی حضرت. آپ کہتے ہو زندہ باد. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کون ہیں؟ یہ کس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے؟ آج سے 25-50 برس پہلے کہ لوگ ابھی حیات سے ہیں وہ خود سوچتے ہیں کہ پہلے بھی ہم ایسی محفلوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن اعلی حضرت کا نام اتنا نہیں سنتے تھے جتنا اب لیا جاتا ہے. مسجد ہو وہاں بھی اعلی حضرت کا نام، محفل ہو وہاں بھی اعلی حضرت کا نام، شرعی مسائل ہوں اس میں بھی اعلی حضرت کا نام، اقتصادی اور ملکی مسائل ہوں اس میں بھی اعلی حضرت کا نام، پرائمری پاٹھشالاؤں سے لے کر کے یونیورسٹیوں تک اعلی حضرت کا نام، مکتبوں سے لے کر کے دارالعلوم تک اعلی حضرت کا نام، مفکر اپنی فکر میں بھی اعلی حضرت کا نام لیتا ہے، ایک دانشور بھی اعلی حضرت کا نام لیتا ہے. مذہبی ذہن و فکر کے خوگر بھی اعلی حضرت کا ہر دم نام لیتے ہیں. جو اعلی حضرت کے معتقد ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی نام لیتے ہیں، اور جن کو اعلی حضرت کے نام سے چڑ ہے وہ بھی نام لیتے ہیں. یہ کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے؟ کس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے؟ مختصر لفظوں میں عرض کر دوں تاکہ آپ کا ذہن و فکر صاف رہے. 1856 عیسوی کی تاریخ یاد رکھیے. جس ملک میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہندوستان، اس ملک کے سیاسی اور مذہبی حالات 1856 میں کیسے تھے؟ تو سیاسی حالات پر نہ گفتگو کرتے ہوئے 1856 میں مذہبی ماحول میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں. 1856 میں اس ہندوستان میں مسلمانوں میں مذہبی حالات ایسے تھے
کہ اچھی خاصی تعداد ان کی اس وقت بھی ہندوستان میں تھی. انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں نے ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا اور اپنے نئے نئے ذہنی ایجادات اور اسلام دشمن مخالفتوں کا ماحول بنا کر کے ہندوستان کے ایک ایک فرد کو جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے غلام بنا لیا تھا. یہاں کے لوگ بیدار ہوئے. ان کے ذہن و فکر نے پھر بلندی کا چراغ لیا اور اپنے وطن کی حفاظت کا ایک پیغام لے کر کے اٹھے. ایک ماحول گرم ہوا اور ہندوستان کی سرزمین سے انگریزوں کا حکمرانی کا ماحول ختم کر کے آزادی کا چراغ جلایا. بے شک. بات آ گئی تو میں عرض کر دوں ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے صرف 3 دن کے اندر اندر ہندوستان میں 90,000 آدمیوں کا قتل ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے. تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے صرف جماعت اہل سنت کے 27,000 بڑے بڑے علماء شہید ہوئے تھے. اللہ آپ غور فرمائیے کہ سیاسی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے جان کی قربانی ہندوستان کی آزادی کے لیے پیش کیا. بے شک. مذہبی حالات ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اہل سنت و جماعت میں انتشار پھیلا کر کے اور اس طبقہ کو کئی حصوں میں انگریزوں ہی نے بانٹا. سچ ہے. ویسے تو بہت سارے فرقے اسلامی مخالف میں پیدا ہو چکے تھے. بھارت کی سرزمین پر جب اسلام کے ماننے والے اسلامی ماحول لے کر کے آئے تو شہاب الدین شاہ جہاں تک صرف ہندوستان کی سرزمین پر سنی مسلمان تھے. بے شک. محمد بن قاسم لشکر اسلامی لے کر کے سندھ کی وادی میں اترے. اس تاریخ کو لے کر کے حضور سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے. بے شک. اس تاریخ کو آپ دیکھتے ہوئے چلیں کہ یہاں پر محمد بن قاسم اور ان کے جملہ ساتھیوں کی قربانیاں رہیں. غزنوی دور گزرا، غوری دور گزرا، مغل حکومت ہوئی. 335 برس تک بھارت کی سرزمین پر مغلوں نے حکومت کی. اب آپ مغلوں کے دور میں شہاب الدین شاہ جہاں کا دور لے لیجئے. جب انہوں نے اپنے حرم سرا میں نور جہاں کو اپنا ملکہ بنا کر کے رکھا تو نور جہاں کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر شیعوں کا وجود ہوا. انہوں نے ملکی معاملات میں بھی اثر و رسوخ حاصل کر لیے. حکومت کے نظم و نسق میں بھی ان کو عہدے مل گئے. تاریخ تو بڑی لمبی چوڑی ہے، مگر اجمالاً میں آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں کہ شیعوں کا وجود ہندوستان میں ہوا. ہندوستان میں جب انگریز گئے اور انگریزوں کے جانے کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں پر مسلمان ہیں تو مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ یہاں پر اہل سنت و جماعت ہیں. شیعوں نے احتجاج کیا کہ مسلمان ہم ہیں. حکومت چونکہ مشترکہ یہاں پر قائم کی گئی تھی تو سارے لوگوں نے مل کر کے
बनाम इस्लाम यहां दो जमातों को तस्लीम किया, शिया और सुन्नी। सच है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली राज्यसभा तक जहां आप देखो, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के कागज में अकीदे के एतबार से मुसलमानों के दो ही फिरके तस्लीम किए गए हैं, एक फिरका सुन्नियों का और दूसरा फिरका शियों का। सच है। शियों की मस्जिदें अलग कर दी गईं, उनके औकाफ अलग कर दिए गए, उनका वक्फ बोर्ड अलग कर दिया गया, सुन्नियों का वक्फ बोर्ड अलग कर दिया गया, सुन्नियों की मस्जिदें अलग कर दी गईं। सुन्नियों के आपसी मसाइल सुन्नियों के वक्फ बोर्ड में हल होते थे और शियों के मसाइल उनके वक्फ बोर्ड में जाते थे। अगर सुन्नी हुकूमत हिंद से अपना मुतालबा करता अपने मजहबी मामलात का तो अपने वक्फ बोर्ड से करता, बेशक। और शिया अगर करते तो अपने वक्फ बोर्ड से करते। अब आइए आप देखिए कि जब सुन्नियों का मामला सामने आया, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी लगाई थी। अपने ज़हन फिक्र की बुनियाद पर उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुक़द्दस जमात, इनमें जो वलियों की मानी जा रही है और उलमा की तस्लीम की जा रही है, ये उनके बेहद एहतराम करने वाले हैं और उनकी बातों पर ये हर वक्त लब्बैक कहने वाले हैं। इसलिए अगर इनका ज़हन फिक्र वलियों और आलिमों से हटा करके उनमें कुछ ऐसे इंतशार के बीज बो दिए जाएं, तो ये तबका ज़हनी इत्तेहाद में जो मुब्तला है वो मुख्तलिफ होकर के फिर आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देगा। मजहबी फितनों को पैदा करना शुरू किया। सबसे पहला हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो फितना पैदा हुआ वो ये था कि खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, लेकिन बोलेगा नहीं। ये बात किताब में लिखी गई, इंतशार हुआ। दूसरा फितना सामने आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ये बात भी किताब में लिखी गई, इंतशार हो गया। तीसरा फितना सामने आया कि रसूलुल्लाह का इल्म ज्यादा है कि शैतान और मलकल मौत का इल्म ज्यादा है। शैतान और मलकल मौत के इल्म की ज्यादती का सबूत कुरान से है और रसूलुल्लाह के इल्म की ज्यादती का सबूत कुरान से नहीं है। इंतशार हो गया। एक फितने ने और जन्म ले लिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी और को नबी मान लिया जाए तो उनके आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। जो रब ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं, तो आखिरी नबी होने का तर्जमा जो फितना पैदा करके पेश किया गया कि नबी को आखिरी नबी मानना यह अवाम का ख्याल है, ये फितना सामने आ गया। एक फितना मामूली समझ करके पैदा किया गया, लेकिन उसने भी बहुत भारी रुख इख्तियार कर लिया कि मोहम्मद सलाम ने फरमाया है कि एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। झूठी हदीस गढ़ ली गई, फितना पैदा हो गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यह फितना पैदा किया गया कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। फितना पैदा हो गया। फितना यह पैदा किया गया कि नबी की ताजीम कैसी करनी चाहिए। लिख दिया गया किताब में कि अपने बड़े भाई की सी ताजीम की जाए, सो उसमें भी कमी की जाए। फितना पैदा हुआ, नबी को अख्तियार भी है, तो किताब में फितना आ गया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है। फितना पैदा हो गया। फितना यहां तक पैदा हुआ कि अंबियाए किराम और औलियाए किराम की करामतों, उनके मौजज़ात को शोद्दाबाजी और जादू से तशबीह दे करके जादू कह दिया गया। यहां तक फितना पैदा हुआ कि अगर या रसूल अल्लाह कह करके तुम यह अकीदा रखते हो कि नबी हमारी आवाज सुनते हैं, हम मुसीबत में अपने नबी को पुकारें,
اور ہماری مصیبت میں وہ کام آ سکتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں نہیں رہ جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ معاذ اللہ۔ یہ ایک فتنہ یہ بھی پیدا کر دیا گیا کہ نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہا گیا۔ معاذ اللہ۔ ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ اجمیر شریف کی طرف غریب نواز کے روضہ پر زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ معاذ اللہ۔ یہ بھی فتنہ سامنے پیدا کر دیا گیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا بدعت ہے۔ معاذ اللہ۔ یہ بھی فتنہ پیدا ہوا کہ نبی کونین کو غیب کی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں۔ ذہن نے یہ فتنہ پیدا کیا کہ کل باتیں غیب کی نبی کو نہیں معلوم ہیں، بعض باتیں اگر وہ غیب کی جانتے ہی ہیں تو اس میں ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جیسا غیب کی باتیں نبی بعض باتیں جانتے ہیں، ایسا بعض باتیں تو غیب کی کبھی پاگل بھی بتا دیتا ہے، کبھی جانور بھی بتا دیتا ہے، کبھی درندے بھی اس طرح کے اشارے کر دیے کرتے ہیں، بچوں کو بھی اس طرح کا علم حاصل ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس فتنے کی تاریخ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جب دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور دوسری جانب گیتا کتاب کو رکھا گیا تھا اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن حق ہے، الحمدللہ حق ہے، مگر گیتا کتاب بھی حق ہے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اسی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ہندوستان کے ایک لیڈر کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے۔ معاذ اللہ۔ ان فتنوں کو آپ سامنے رکھیں اور یہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ غلام محی الدین سبحانی، تم نے ان فتنوں کو کتابوں کے حوالے سے بتایا ہے، مگر ان فتنوں کو پیدا کس نے کیا تھا؟ کیا کسی تاجر نے ان فتنوں کو پیدا کیا تھا؟ کیا کہنے؟ کیا عام طور سے روڈوں پر چلنے والوں نے ان فتنوں کو پیدا کیا تھا؟ ان فتنوں کے پیدا کرنے والے اپنے وقت کے حکیم الامت کہلاتے تھے۔ بہت خوب۔ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے اپنے وقت کے عالم ربانی کہے جاتے تھے۔ بہت خوب۔ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے لوگ اپنے وقت میں قاسم العلوم والخیرات کہے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے انگریزوں کے ہاتھ پر ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو کا سودا کیا تھا ایمان کا، اور دن کے سفید اجالے میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور اس طرح سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا تھا۔ میں تاریخ کا حوالہ سامنے رکھ رہا ہوں، جارحانہ باتیں میری نہیں ہیں، میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کس طرح تھے اور موجودہ حالات آپ کے کس طرح سے ہو گئے ہیں۔ یہی فتنہ تو پیدا کیا گیا تھا کہ محرم میں شہادت حسین کو بیان کرنا بدعت ہے، امام حسین کو باغی قرار دیا گیا تھا معاذ اللہ، اور یہ کہا گیا تھا کہ ملوکت اسلامیہ کا معاملہ تھا، یزید خلیفہ برحق تھا، حسین کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی بھی باتیں سامنے آئی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر سبیل اگر لگا دے کوئی، صدقہ خیرات کر دے، تو اس کو بہت برا کہا گیا تھا، اور مشرکوں کے پانی اور ان کے جل سے تشبیہ دی گئی تھی۔ یہ فتنے بھی سامنے آئے تھے۔ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے اپنی اپنی درسگاہوں کے بڑے بڑے مفتی کہلاتے تھے۔ آپ کہو گے سبحانی صاحب، یہ فتنے جب پیدا ہوئے تو مسلمانوں کا حال کیا ہوا؟ سب سے پہلے جس کتاب کی بنیاد پر بھارت کی سرزمین پر فتنہ پیدا ہوا وہ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا نام تقویت الایمان ہے۔ تقویت الایمان جب لکھی گئی، اور لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی ہیں، انہوں نے جب لکھا تو وہ کتاب چھاپی پہلے کہاں سے گئی ہے یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں۔ کلکتہ میں انگریزوں نے جو فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے پیسے سے سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر اردو زبان میں تقویت الایمان کتاب چھاپی گئی۔ اور اس کتاب کو جب مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا تو اپنے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ اس کتاب کو میں لکھا ہوں، اس میں بعض باتیں سخت آ گئی ہیں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے تو مشورہ دیا کہ وہ باتیں نکال دی جائیں، مگر کچھ لوگوں نے کہا نہیں، وہ باتیں رکھی جائیں، اسی طرح سے چھاپ دی جائیں۔ تو یہ ہوا کہ اگر یہ کتاب چھاپ دی گئی تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔
تو یہ طے ہوا کہ انتشار تو پیدا ہو جائے گا، لیکن مسلمان خود آپس میں لڑ بھیڑ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بھی بات کتاب میں لکھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جب اس وقت سے لڑے تو کیا آج تک ٹھیک ہوئے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں اس وقت سے جو انتشار پیدا ہوا آج تک ٹھیک ہوئے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہوئے، ایسے فتنے پیدا کر دیے گئے تھے۔ آپ الزام لگاتے ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو امام احمد رضا خان بریلوی نے کافر کہہ دیا ہے۔ پیارے، جب ان فتنوں نے جنم لیا تھا تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر ان فتنوں کے خلاف لڑنے والے جو علماء اہل سنت ہیں، نام نوٹ کرو، علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، علامہ مخصوص اللہ شاہ دہلوی اسماعیل دہلوی کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی ہیں، حضرت علامہ عبدالسمی رام پوری ہیں، حضرت علامہ حسن کان پوری ہیں۔ یہ وہ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان فتنوں پر گرفت کی تھی۔ اور بھارت کی سرزمین پر آج آزادی کے تعلق سے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بہت لیا جا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ مولانا خیر الدین تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کے ماموں مولانا منور الدین تھے۔ ان لوگوں نے ان فتنوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد اسی تقویت الایمان کتاب کے رد میں ہندوستان کی سرزمین پر 250 کتابیں لکھی گئی تھی، جب امام احمد رضا خان بریلی میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سارے فتنے جنم لے چکے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان فتنوں میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی فتنے کا شکار ہو جائے تو فیصلہ آپ دو، کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ کیا وہ اسلام کے دائرے میں مانا جائے گا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اسلام سے خارج نظر آئے گا۔ اگر ان فتنوں میں سے کسی فتنے کو اس نے صحیح سمجھ لیا، وہ نبی کونین کے قانون پر اور ظاہری شرعی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھی نبی کونین کی محبت سے بہت دور رہے گا، اور جو نبی کی محبت سے دور ہو جائے، ان فتنوں میں پھنس جائے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ بے شک۔ آؤ دیکھو اعلی حضرت کون ہے، بات یہ میں بتا رہا تھا۔ تاریخ آ گئی ضمناً تو میں نے عرض کر دیا، 1856 عیسوی میں بریلی کی سرزمین پر ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ 13 برس کے بعد وہ پڑھ کر کے عالم دین بنے۔ ایک الزام لگایا جاتا ہے اور بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان اور ان کے دور کے جن مولویوں سے ان کے کفریات پر ان کا اختلاف ہوا ہے وہ سب ایک مدرسے میں پڑھے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنے والد سے پڑھا تھا۔ ان کے والد اس وقت خاتم المحققین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اعلی حضرت کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے انگریزوں سے تلوار کی جنگ کی تھی اور بریلی کی سرزمین پر 200 انگریز مارے گئے تھے۔ حضرت علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں بریلی کے مجاہدین نے جو انگریزوں سے جنگ کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت 13 برس کے بعد پڑھ کر کے عالم دین ہوئے۔ ان کے والد گرامی نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا، فتویٰ لکھنا آپ شروع کرتے ہیں۔ شریعت کے تعلق سے جتنے فتاوے آتے اعلی حضرت لکھتے جاتے، اور فتاوے کیسے کیسے آ رہے تھے، انہی تمام فتنوں کے تعلق سے آ رہے تھے۔ امام احمد رضا خان نے لکھنا شروع کیا، اور جب لکھنا شروع کیا اور اس وقت ان کے قلم کو لوگوں نے دیکھا تو کہہ دیا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، سبحان اللہ۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت جب لکھتے رہے اور اس وقت کے علماء نے دیکھا تو پکار کر کے کہہ دیا کہ 14ویں صدی کا مجدد اعظم ہے یہ، 14ویں صدی کا عظیم الشان انسان ہے یہ، 14ویں صدی کا مجاہد جلیل ہے یہ، 14ویں صدی کا مفکر ہے یہ، 14ویں صدی کا عظیم محدث ہے، 14ویں صدی کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس بات کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو امام احمد رضا خان کے فتووں کو دیکھ کر کے وہ ان کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ الحمدللہ وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کا قلم تھا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے ان سارے فتنوں کا جواب دیا
اور ایسا جواب دیا کہ ہر ہر فتنے کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دیا، بہت خوب. ہر ہر فتنے کے چہرے پر کالک لگ گئی. ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو عقیدے کی طور پر محفوظ ہونے لگا، بڑی عقیدت و محبت ہو گئی. علماء نے کہہ دیا تم حضرت ہی نہیں ہو، احمد رضا تم اعلی حضرت ہو. سبحان اللہ. جتنے حضرت اس وقت تھے سارے حضرتوں میں سب سے اعلیٰ ہو، اس وقت سے اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس مجاہدانہ کردار کو دیکھنے کے بعد ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے لوگ پکار اٹھے کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ. ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ، یہ ہیں اعلی حضرت. اعلی حضرت کو صرف 2 جملوں میں اور عرض کر دوں، اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، اور سرکار کو صرف حضرت کہا جاتا ہے. تو ہماری جماعت کے مولوی نہیں ہیں، انہی لوگوں میں سے ایک مولانا کوثر نیازی ہیں. مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب بٹوارے کے بعد ہندوستان سے پاکستان کا وجود آیا اور پاکستان میں امور مذہبیہ کا سب سے پہلے صدر مجھ کو بنایا گیا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلامیات پر معلومات رکھنے والا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. مولانا کوثر موجود تھی اسلامیات پر، اور میں نے اتنی کتابیں پڑھ لیا تھا اسلامیات پر کہ زندگی میں جتنے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر نہیں کھائے ہیں اتنی کتابوں کو میں نے پڑھا تھا. لیکن جب میں نے مولانا امام احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیپیاں چن رہا ہوں. وہ اعلی حضرت کے فقہ کی کتاب فتاوی رضویہ ہے. یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے اردو زبان میں تو اس سے امام الانبیاء نبی کریم کی ذات گرامی سمجھی جاتی ہے، اور جب اعلی حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے امام الانبیاء کے ایک عاشق امام احمد رضا خان کی ذات سمجھی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب الزام لگایا جاتا ہے کہ مولانا امام احمد رضا خان نے بدعتوں کو فروغ دیا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مولانا امام احمد رضا خان نے اپنے تمام ہم عصر علماء میں سب سے زیادہ بدعتوں کو ختم کیا ہے اور سب سے زیادہ بدعتوں کے خلاف لکھا ہے. جب امام احمد رضا خان سے پوچھا گیا کہ قبروں پر چادریں ڈالنی کیسی ہیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر اظہار عظمت کے لیے ایک چادر ڈال دینی کافی ہے، بقیہ منو چادریں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کی قیمت فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. اعلی حضرت سے جب سوال ہوتا ہے کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کا جانا مزارات پر پوچھ رہے ہو، یہ نہیں پوچھتے ہو کہ کوئی عورت جب کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو اللہ اور فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے، اور جس قبر پر وہ جاتی ہے قبر والے کی روح اس پر لعنت بھیجتی ہے. یہ امام احمد رضا خان نے لکھا ہے. اور جب امام احمد رضا خان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ قوالی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب امام احمد رضا خان سے تعزیہ داری کے تعلق سے سوال ہوا تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب امام احمد رضا خان سے مزارات پر چراغاں کرنے کے تعلق سے سوال ہوا تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے مزار پر اگر وہاں لوگ گزرتے ہیں اور جاتے ہیں یا راستہ ہے تو چراغ روشن کیا جا سکتا ہے، ورنہ چراغ جلانے سے مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب امام احمد رضا خان سے اگربتی سلگانے کے تعلق سے قبروں کے پاس سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں تو کسی بھی صاحب مزار کے مزار سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر خوشبو کی جائے، ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. امام احمد رضا خان
खान से जब सवाल होता है कि महफिल मीलाद शरीफ का करना क्या है, तो आप तहरीर फरमाते हैं कि सही रवायात के साथ आका के अजमतों को बयान करना बाइस बरकत है। जब इमाम अहमद रजा खान से सवाल किया जाता है तो इन सारे सवालों का वो जवाब देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा खान ने बिदातों को खत्म किया है कि बिदातों को वो रूज दिया है? इमाम अहमद रजा खान तो इस दुनिया में आए भी नहीं थे, उससे पहले बुजुर्गों के रोजे पाए जा रहे हैं, उससे पहले उर्स हो रहे हैं, उससे पहले उनके कब्रों पर लोग हाजिरी दे रहे हैं। इल्जाम इमाम अहमद रजा खान पर लगाया जा रहा है। इमाम अहमद रजा खान ने तुम्हारे कुफ्र को वाज़ेह कर दिया और मुसलमानों को मतनब्बे कर दिया कि ईमान लूटने वाली जमात यही है। यही बुनियादी वजह है कि आज तुम चल रहे हो तो आला हजरत को गाली दे रहे हो, अपनी मस्जिदों में आला हजरत को गाली दे रहे हो, अपनी महफिलों में आला हजरत को गाली दे रहे हो। आला हजरत अजीमुल बरकत के ताल्लुक से यही मौलाना कौसर नियाजी बयान करते हैं कि इमाम अहमद रजा खान की बख्शिश के लिए उनकी रब की बारगाह में जो उन्होंने रब के महबूब के ताल्लुक से सलाम का एक शेर कहा है वही काफी है। वो सलाम का एक शेर ये है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सुबहानी साहब किबला, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। यही मौलाना कौसर नियाजी बयान करते हैं कि हम लोग अपने वस्ताज मुफ्ती शफी देवबंदी के पास बैठे हुए थे तो मुफ्ती शफी ने बताया कि जब वो कहते हैं कि हम लोग मौलाना शरफ अली थानवी के पास थे तो जब बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा खान का विसाल हुआ और मौलाना शरफ अली थानवी को इत्तला मिली तो वो अपने दोनों हाथों को मगफरत के लिए उठा देते हैं, दुआए मगफरत करते हैं। हालांकि उसके दुआ की जरूरत आला हजरत को नहीं है। ये तो वाकया जो हुआ वो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो मुफ्ती शफी देवबंदी बयान करते हैं, मौलाना कौसर नियाजी उनकी रवायत को बयान करते हैं कि हम लोगों ने कहा कि हजरत आप उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जिन्होंने जिंदगी भर आपको काफिर कहा है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा, मियां यही तो समझने की बातें हैं। मौलाना अहमद रजा खान हमारी इबारतों का जो मतलब समझे थे, अगर वो काफिर न हमें कहते तो खुद काफिर हो जाते, और वो हमें काफिर किसी और बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इश्क़ रसूल की बुनियाद पर कह रहे हैं। ये तुम्हारे घर की बोली बोल रहा हूं, वो हैं आला हजरत। आला हजरत अपने आका की नात कहते हैं और इतनी अच्छी नात कहते हैं कि आला हजरत की नात सुनो तो ईमान ताजा हो जाए, इश्क़ रसूल जोश मारने लगे, एक मर्दे मोमिन की निगाहें बरसने लगती हैं, आंखें डबडबा जाती हैं अजमत रिसालत को सुन करके। आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका की शान में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये क्यों कहा आला हजरत ने, बस इसी बात को बता करके अपने उन्वान पर बयान करूंगा। आओ देखो, बात आ गई तो ईमान ताजा कर लो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जब तक उसकी मशीयत थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, और जब जन्नत से वो दुनिया की तरफ मुंतकिल फरमाए गए तो दुनिया में कहां आए थे हजरत आदम? आप जानते होंगे कि लंका की सरजमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए। जिस पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कदम अपना रखते हैं, आज भी लंका में वो पहाड़ी मौजूद है, जो 10,000 की फीट की ऊंचाई पर है। उस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कदम पाक के निशान बने हुए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम जन्नत से मुंतकिल फरमाए गए तो हजरत आदम अपनी इस लग़ज़िश पर
آج کچھ لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے غلطی کی تھی، نبی کے لیے غلطی کا لفظ مت استعمال کرو۔ قرآن شریف میں رب تعالیٰ حضرت آدم کے اس خطائے اجتہادی کو زلط کے لفظ سے ارشاد فرماتا ہے۔ زلط کا لفظ عربی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ پھسل جانا، لغزش کھا جانا، اپنے سوچ و بچار میں دھوکہ کھا جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ لغزش ان کے خطائے اجتہادی کی بنیاد پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے یہ لغزش نہیں کی تھی، لغزش ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس اپنی لغزش پر 300 برس تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک روز یہ بات آ گئی کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تھا اور میں نے آنکھیں کھولی تھیں تو میں نے اپنے رب کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، محمد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اسألوک بحق محمد، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد کے توسل سے اپنے خطائے اجتہادی کی معافی مانگتا ہوں۔ تو ندا آتی ہے، آدم تمہاری خطا معاف کر دی گئی، مگر آدم یہ تو بتاؤ کہ اس نام کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ حالانکہ رب جان رہا ہے، مگر پھر بھی اپنے محبوب کی اظہار عظمت کے لیے رب تعالیٰ حضرت آدم سے سوال فرما رہا ہے، آدم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس لفظ کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں، میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے نگاہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس نام کو لگایا ہے یہ تیرے مخلوق میں سب سے زیادہ تیرے محبوب ہے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ہاں آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ چنی و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور ایک شعر اور سن لو پیارے، ایمان تازہ ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ورنہ آپ سوچو کہ سبحانی صاحب کربلا کا بیان نہیں کر رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ وہی بیان شروع ہوگا، اور سارا جھگڑا سمجھنے کا ہے۔ سمجھ سے اس طرح لڑتے ہیں بیچارے کہ سارا اختلاف سمجھنے کا۔ اپنی سمجھ کو درست رکھو۔ دیکھو اعلی حضرت کی نعت، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل لقب ہے حضرت ابراہیم کا، اور صفی لقب ہے حضرت آدم کا، اور نجی لقب ہے حضرت نوح کا، اور مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ مسیح کا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت ایک واقعے کی طرف، ایک ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس کو عرض کروں گا تو بہت لمبا بیان ہوگا، بہت آپ سنے ہوں گے، کیسٹیں بھی تیار ہیں، اس میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے۔ قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں سارے لوگ مددگار تلاشیں گے۔ آج اگر آپ کہہ دو یا رسول اللہ آغثنی، میرے آقا میری مدد کرو، تو زبان روک لی جاتی ہے، تم بدعتی ہو، شرک کر دیے ہو، ایسا جملہ مت زبان سے نکالو، صرف اللہ کو پکارو۔ آؤ ذرا قیامت کا نقشہ سامنے رکھ لو۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ مددگار تلاشیں گے۔ قیامت کے میدان میں سب یہی اگر کہیں یا اللہ ہمیں نجات دے دے، یا اللہ ہمیں نجات دے دے، تو نجات پا جائیں گے قیامت کے دن۔ سارے لوگ مددگار تلاشیں گے،
कि रब की बारगाह में अपने लिए किसी को वसीला बनाओ और रब से मदद मांगो, तो सब तलाशेंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे। आपके हम सब औलाद हैं, आप अबुल बशर हो। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब आपकी औलादें हैं, हमारी हालत को देखो, हमारी जबानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, हम पसीने में शराबोर हैं। रब की बारगाह में हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, रब से हमें नजात दिला दो। तो हजरत आदम फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, चलो नफसी नफसी, आज तो मैं खुद अपने में हूं। अब सब लोग हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में आएंगे, अर्ज करेंगे हुजूर हमारी परेशानी को आप देखो, हम किस तरह परेशान हैं, रब की बारगाह में हमारी मदद कर दो, हमें रब से नजात दिला दो। तो हजरत इब्राहिम इरशाद फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, मेरे अलावा चलो कहीं चलो और। अब सारे लोग हजरत नूह पैगंबर की बारगाह में आएंगे और आपसे अर्ज करेंगे हुजूर आप आदमे सानी हो, आपका लक़ब नजी है, मेरे आका आप हमारे ऊपर करम फरमा दो, आज रब की बारगाह में हमें नजात दिला दो। ये जो हम सब पर मुसीबत है, कयामत की परेशानियां हैं, इससे हम नजात पा जाएं। तो हजरत नूह भी यही फरमाएंगे मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे। एक बात मैं अर्ज करूं, सारे लोग हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत ईसा, इन सब की बारगाह में क्यों जा रहे हैं? डायरेक्ट सारे लोग सरकार ही की बारगाह में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हदीस शरीफ में है कि सारे लोग सरकार की बारगाह में जाना भूल जाएंगे, किसी के जहन ही में बात नहीं रहेगी। आज तकरीरों में आप सुन रहे हो, इसको किताबों में पढ़ रहे हो, मुहद्दिस लोग इस हदीस को बयान कर रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन कयामत के दिन सारे लोगों के जहन से ये बात मोह कर दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर डायरेक्ट तुम आका की बारगाह में चले जाते तुम्हें नजात मिल जाती। तो कहने वाला यहां आज कह सकता था कि जो काम कयामत में मोहम्मद करेंगे वो काम तो हम किसी भी नबी की बारगाह में जाते वो कर देते, हजरत आदम के पास जाते तो वो भी कर देते, हजरत इब्राहिम के पास जाते तो वो भी कर देते, हजरत नूह के पास जाते तो वो भी कर देते, हजरत ईसा के पास जाते तो वो भी कर देते। इसलिए पहले तुम्हें तमाम अंबियाए किराम, तमाम रसूलों की खिदमतों में भेज दिया गया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जो काम कयामत के दिन रब की बारगाह में नजात दिलाने के लिए कोई नहीं कर सकता है, वो शरफ व अज़मत मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल होगा, वो नबी कौनैन ही करेंगे। अल्लाह अकबर। आप जरा देखो, अब जब सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, एक बात और अर्ज कर दूं प्यारे, अगर मदद नबियों और वलियों से लेना शिर्क ही है तो कयामत के दिन हजरत आदम से मदद मांगने क्यों जा रहे हो? हजरत नूह से क्यों मदद मांग रहे हो? हजरत इब्राहिम से क्यों मदद मांग रहे हो? हजरत ईसा से क्यों मदद मांग रहे हो? मैं उन लोगों से कहता हूं कि उस दिन जरा अलग हो जाइएगा कि आज हमें आदम के पास जाने की जरूरत नहीं है, आज हमें नूह के पास जाने की जरूरत नहीं है, मगर प्यारे सुनो, सबके सब जाएंगे, जो मदद मांगते हैं यहां वो भी जाएंगे और जो नहीं मांगते हैं वो भी जाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि नादान जब रसूल ही दुनिया में तेरी मदद कर रहे हैं और रसूल कब्र में तेरी मदद कर रहे हैं, रसूल कौनैन हश्र में तेरी मदद करेंगे, तो उनकी मदद से भागता क्यों है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, और कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया कयामत में। अगर कयामत में तू सरकार की अजमत देख करके ये मान लिया कि नबी मदद करते हैं और नबी इनकार कर देंगे कि आज मैं मदद नहीं करूंगा, तब क्या हाल होगा? इसलिए आज ही मदद मांगता रह ताकि कयामत में भी सरकार की मदद का हक तुझे हासिल हो जाए। सारे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे कि हजरत ईसा आप मसीह हो, आपको अल्लाह ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, आज हमारी परेशानी दूर कर दो, रब की बारगाह में हमें नजात दिला दो। तो हजरत ईसा फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सब सोचने लगेंगे और हजरत ईसा से कहेंगे ये तो बताइए अब हम जाएं किसके पास?
पास, हजरत आदम के पास से तो हो आए, हजरत इब्राहिम के पास से भी हो आए, हजरत नूह के पास से भी हो आए, हम आपके पास आए हैं, अब बताओ अब हम कहां जाएं? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। जैसे हजरत ईसा सरकार का नाम लेंगे बस सारे लोगों को याद आ जाएंगे आका, हम सब सरकार की तरफ भागेंगे। इसी को आला हजरत बयान फरमाते हैं कि खलीलो नाजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, वो नुक्तारस दकीका दान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले, वह अहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हजरात, हमने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। रब ताला कुरान अजीम में बयान फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। आप जरा इन दोनों जुमलों को अपने जहन में रखिए, एक जुमला मर्द का है और दूसरा जुमला औरत का है। रब ताला इरशाद फरमाता है कि मर्द औरतों पर हाकिम हैं। अब पता ये चला कि मर्द हाकिम हैं और औरतें महकूम हैं, मर्द जिम्मेदार हैं और औरतें मर्दों की जिम्मेदारी में हैं। आप जरा देखिए कि इस्लाम जब नहीं आया था दुनिया में, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ नहीं लाए थे तो सारी दुनिया की तारीखें आप सामने रख डालिए। सबसे ज्यादा भयानक तारीख अरब की दिखाई देती है। अरब की सरजमीन पर हालात तो ऐसे बिगड़े हुए थे कि बाज कबीलों में ये दस्तूर राइज हो गया था कि लड़कियां जन्म लेती तो फौरन मार दी जाती थी। कोई लड़की किसी बाप की गोद में खेलने के लिए उसको हिस्सा नहीं मिलता था, वो माँ के आंचल से लिपट नहीं सकती थी, माँ की गोद में वो बच्ची आती नहीं थी। पैदाइश के बाद उस बच्ची को खींच लिया जाता और मारने वाले अकारिब नहीं होते थे, मारने वाला कोई भाई नहीं होता था, मारने वाला बाप ही होता था। बाप अपनी गोद में बच्ची को उठा लेता और मार करके ले जाता और जिंदा गाड़ देता या तो मुर्दा गाड़ देता। आज भी मक्का की सरजमीन पर जहां जिंदा लड़कियां गाड़ी जा रही थी वो कब्रिस्तान मौजूद है, वो जमीन का हिस्सा मौजूद है। तारीख देखने वालों की आंखों से आंसू बह जाते हैं। यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर जिंदा लड़कियां गाड़ी जाती थी। बताओ कितना भयानक मामला ये है। अगर जिंदा लड़कियां गाड़ी जाएं, किस तरह से भयानक मामला है। अगर बाप अपनी नन्ही सी बच्ची के गले पर अपना कदम रख करके दबाए और उसकी जबान निकल आए तो कितना शकीउल कल्ब बाप हो गया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, ऐलान नबूवत होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खबरदार अब कोई भी अपनी किसी बच्ची को मारे नहीं। नबी का यह पैगाम बड़ा नश्र कर जाता है, मक्का वाले चौंक जाते हैं। मोहम्मद का यह पैगाम है कोई अपनी बच्ची को न मारे, कोई अपनी बच्ची को कत्ल न करे। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चियों को कत्ल नहीं किया जाएगा, फजीलत क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं सुनो, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत इलाही का जरिया हैं। नबी कौनैन ने जब ये पैगाम नश्र फरमाया, मक्का की सरजमीन पर यह आवाज गूंजती है सबसे पहले अपनी बच्चियों को मारो नहीं, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत इलाही का जरिया हैं। तो बापों के दिल महसूस करके रह जाया करते हैं। कुछ ऐसे भी थे नबी कौनैन की बारगाह में जो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए थे, लेकिन वो अपने पहले के वाक़े को याद करते हैं तो आंखें रोने लगती हैं। एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते
کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا زبان فیض ترجمان بول رہا ہے کہ بچیوں کو قتل نہ کیا جائے، رحمت الہی کا ذریعہ ہے، مگر یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 11 بچیوں کو مار کر کے گاڑ دیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جب 11ویں بچی کو مارا تو معاملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوگی تو اسے مار ڈالنا اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کی حفاظت کرنا۔ میں جب واپس آیا تو یا رسول اللہ اپنے گھر کو خالی پایا۔ میں نے اپنے بیوی سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ وضع حمل تمہیں ہوا تھا کہ نہیں؟ میری بیوی نے بتایا نہیں وضع حمل ہوا تھا، بچی پیدا ہوئی تھی، تم نے بچی کو کیا کیا؟ جیسا آپ نے کہا تھا اس طرح سے میں نے بچی کو غائب کر دیا۔ ماں نے بہانہ بنا دیا۔ ماں کا ممتا کس طرح سے ہوتا ہے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے، مگر اس وقت کی مائیں کس طرح سے مجبور کر دی گئی تھی۔ ہوا تھا واقعہ یہ کہ ایک پڑوس کے گھر میں آپ نے اس بچی کو بھیج دیا تھا، وہ بچی پل بڑھ کر کے بڑی ہو گئی۔ وہ بچی کبھی کبھی اپنے ماں کے پاس آ جایا کرتی تھی اور ماں بڑے پیار و محبت سے بچی کو دیکھ کر کے آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ ایک روز یا رسول اللہ میری نگاہ پڑ گئی، میں نے دیکھا کہ میری عورت اپنی بچی سے پیار کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی بچی ہے جو تمہاری گود میں مچل رہی ہے؟ عورت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے کہا اگر میری اس بچی کو مارو نہ تو میں پورا واقعہ بتا دوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو وضع حمل ہوا تھا یہی وہ میری بچی ہے، میری ممتا نے اجازت نہیں دی، میں نے اس کی حفاظت کر لی تھی اور میں نے پڑوس کے گھر میں بھیج دیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کلیجہ اس وقت پھٹنے لگا، میں نے اس کی گود سے بچی کو چھین لیا اور جب میری عورت دوڑی بچانے کے لیے تو میں نے اسے بھی ضربیں دے دی، اس کو بھی چوٹ آئی۔ میں لے کر کے میدان کی طرف بھاگا، میں جب بھاگ کر کے گیا یا رسول اللہ وہ میری بچی سمجھ بوجھ والی ہو گئی تھی۔ ماں نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، وہ ابا کہہ لیتی تھی۔ یا رسول اللہ جب میں گڑھا کھودنے لگا تو میری بچی بیٹھ گئی تھی، گڑھے کی مٹی کو میری بچی ہٹا رہی تھی۔ بچی کو کیا معلوم کہ اسی گڑھے میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ جب میں نے گڑھا تیار کر دیا اور اٹھا کر کے بچی کو اس میں دبوچا تو اس کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنی زبان سے کہا تھا، اتنا جملہ مجھے یاد ہے یا رسول اللہ، اے پروردگار یہ بچیاں کب تک گاڑی جاتی رہیں گی؟ اے میرے ابا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ مگر یا رسول اللہ میرا دل اس وقت اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے مٹی اور پتھر ڈال کر کے اسی میں اپنی بچی کو دبوچ دیا۔ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں۔ تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، سارے لوگ رونے لگے تھے، آقا کریم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جب سے آپ کا فرمان عالی شان سنا ہوں میرا کلیجہ ہل رہا ہے۔ یا رسول اللہ میری خطا کیسے معاف ہوگی؟ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں تم سے یہ گناہ ہوئے ہیں، جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو رب تعالیٰ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ وہ بچیوں کے حالات تھے، بچیاں ماری جا رہی تھی۔ یہ تو عرب کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے۔ آؤ ذرا جس ہندوستان میں جیون بتا رہے ہو، اس ہندوستان میں جو کنیاؤں کی آبرو کی ذمہ داری لیتے ہیں، جو عورتوں کو بڑی عزت دینے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے عزت دی ہے، ہم نے ان کو نوکریاں دے دی ہیں، عورتوں کو ہم نے عزت دی ہے، ہم نے ان کو آفسوں میں بیٹھا دیا ہے، عورتوں کو ہم نے عزت دے دی ہے، ہم نے ان کو مردوں کے بغل میں کھڑی کر دیا ہے، عورتوں کو ہم نے عزت دے دی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے عزت نہیں ہے، عورت پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے، عورت تمہارے دوست بدوش چلنے کے لیے نہیں ہے، عورت تمہارے لیے عیاشی کا ذریعہ نہیں ہے، عورت تو اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ تم عورتوں کو عزت نہیں دے رہے ہو بلکہ عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہو۔ عورت عورت ہے۔ آؤ ذرا دیکھو اسلام نے عورت کو کیا مزاج دیا ہے اور اسلام نے عورتوں کو کیا وقار دیا ہے۔ آئیے ذرا اسلام کے بھی مزاج کو سمجھتے چلیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر لڑکیاں ماری جاتی تھی اور لڑکیاں زندہ جلائی جاتی تھی۔ اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی اور اس کا جوان شوہر مر جاتا تو پھر اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت بھارت میں نہیں تھی، بلکہ اب وہ اپنی جوانی کو یوں ہی گزارے۔ اگر اس سے کوئی نازیبا حرکت ہو جاتی تو ایک تاریک مکان میں اسے بند کر دیا جاتا تھا، اس کے لیے کھانا پانی وہی پیش کیا جاتا تھا، یا تو وہ گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی تھی، اور اگر وہ نکل بھی آتی تھی زندہ تو رذیل جانور پر بیٹھا کر کے اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے سماج میں گھما دیا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے۔ یہاں عورتوں کے تعلق سے ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں تاریخوں میں، اور دیکھو کس طرح سے عورتوں کے تعلق سے یہاں باتیں پائی جا رہی ہیں۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آنے سے پہلے
پہلے بازار لگتے تھے جو ایسے آج جیسے سودے بک رہے ہیں، ایسے آج جیسے خرید و فروخت کی جا رہی ہے، ایسے لڑکیوں کا سودا ہوتا تھا اور ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، ان کو برہنہ کر کے ان کا سودا کیا جا رہا تھا۔ یہ بھارت کی تاریخ رہی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، جس ہندوستان میں جی رہے ہو اس ہندوستان میں اس طرح کا ماحول تھا۔ بعض لڑکیاں سوچتی تھی کہ جب ہم کو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں ہے تو وہ کہہ دیتی تھی کہ جب میرا شوہر مر گیا ہے تو میرے شوہری کی چتا پر مجھے بھی پھونک دو۔ چنانچہ ان کے شوہر کی چتا پر اسی لکڑی میں رکھ کر کے اس زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ یہ زندہ جلانے کی تاریخ ہندوستان میں رہی ہے۔ آج بھی راجستھان میں ادے پور شہر میں ستی ہونے والے لڑکیوں کا استھل موجود ہے، ستی استھل، جہاں لڑکیاں زندہ اپنے شوہروں کی چتاؤں پر جل جایا کرتی تھی۔ سنو پیارے، لڑکیوں کی کیا تاریخ رہی ہے بھارت کی سرزمین پر۔ اسلام آنے سے پہلے بھارت کی سرزمین پر سگی بہنوں سے شادیاں کی جا رہی تھی اور سگی بہنوں سے بچے پیدا ہو رہے تھے۔ بتاؤ، اخلاق کا خون ہو گیا تھا کہ نہیں؟ شرافت و تقدس کا جنازہ نکل گیا تھا کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ شریف اور جو سنجیدہ قسم کے تھے وہ چیخ رہے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا وقار عطا فرما دیا۔ نبی کا فرمان تو مکہ میں جاری ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو مارو نہیں، مگر یہ فرمان ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور ساری دنیا کی بچیاں محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ میرے سرکار تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یتیمہ بچی لائی جاتی ہے۔ لانے والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کا نہ باپ ہے نہ اس کے پاس کوئی ماں ہے، یہ چھوٹی سی بچی ہے۔ نبی اپنی گود میں اس بچی کو لے لیتے ہیں۔ اب آپ ذرا قربان جائیے، جو باپ گودوں سے ماں کے بچیوں کو چھین کر مارتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بچی نبی کونین کی گود میں بیٹھ کر کے مسکرا رہی ہے۔ نبی کونین نے بچیوں کو کتنا وقار دیا ہے۔ میرے ساتھ میرے آقا اس بچی سے پیار فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس بچی کی پرورش کرے گا؟ مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بچی مجھے دے دی جائے، اس کی پرورش میں کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر، تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں، کون ہے اس بچی کی پرورش کرنے والا؟ تب تک ایک صحابی یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بیٹی مجھے دے دی جائے، اس کی پرورش میں کروں گا۔ آقا فرماتے عمر بن خطاب، تمہارے لیے بہت ساری نیکیاں ہیں، یہ شرف کسی اور کو ملنے دو۔ تب تک حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بچی مجھے دے دی جائے، اس کی پرورش کا حق میں ادا کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں عثمان، یہ شرف کسی اور کو ملنے دو۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بچی مجھے دے دی جائے، میں اس کی خدمت کر لوں اور اس کی پرورش کر دوں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں علی، تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں، یہ شرف کسی اور کو ملنے دو۔ تب تک ایک صحابی عرض کرتے ہیں روتے ہوئے یا رسول اللہ، اس بچی کو مجھے دے دیجئے، میرے آقا میں نے کئی بچیوں کو مار کر کے زندہ گاڑ دیا ہے تاکہ ان بچیوں کا کفارہ ادا ہو جائے، یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں آؤ قریب آؤ۔ جب قریب گئے تو سرکار نے انہیں وہ بچی عطا فرما دی ہے۔ وہ بچی کو لے جاتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کی پرورش نہیں ہو رہی تھی، آج یتیمہ بچی کی پرورش رسول کے گود سے ہو رہی ہے۔ وقار کس نے عطا فرمایا ہے؟ کون ہے تمہارے لیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں سترم من النار حجابم من النار، یہ بچیاں اپنے ماں اور باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہیں۔ اللہ اللہ، اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں کہ بچی اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ ہے، بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہے۔ تو جب بچیوں کو یہ شرف حاصل ہے تو امام حسین کو کتنا شرف حاصل ہوگا؟ کیا نماز رسول جہنم سے آزادی کے لیے نہیں ہے؟ کیا نماز رسول تمہیں جنت نہیں دلا سکتے ہیں؟ ارے پیارے سنو، جب بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہیں، پردہ ہیں جہنم سے بچانے کے لیے، تو جن بچیوں کو یہ وقار ملا ہے اس رسول ہاشمی کا حال کیا ہوگا؟ نبی کونین کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ آؤ میرے آقا جب یہ ارشاد فرماتے ہیں تو بچیاں مسکرا پڑتی ہیں۔ جس رسول نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اے ماں ہمیں اس رسول کی زیارت کرا دو جس رسول نے اعلان کیا ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جہنم سے آڑ ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر